میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے, شاہی کوئی نہیں. کیا سجدوں میں رفع دین کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت؟ حدیث کے نیچے جو محدثین اپنے کامنٹس لکھتے ہیں وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ہوتا. خودکشی کسی انسان کے پہلے ہی نصیب میں لکھی ہوئی ہے, اگر لکھی ہوئی ہے تو یہ حرام. فوت شدہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے کیا عمل کرنا؟ تشہد میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا. اس دعا کے بعد رب جعلنی بھی مانگ. آپ میں اور خارجی میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ کر غلط تعویل. آپ کی طرز پر کام کرنے کے لیے آپ کا ہمارے لیے کیا مشورہ؟ فوت شدہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے کیا عمل کرنا جائز ہے؟ ایصال ثواب کے 10 طریقے, یہ میری ویڈیو دیکھ لیں. اس میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ تو دعا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 علم کی بات, جس طرح امام بخاری امام مسلم نے علمی کام کیا, یہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کو ثواب پہنچ رہا ہے. نمبر 2 صدقہ جاریہ, کوئی شخص نیکی کا کام اپنی زندگی میں کرتا ہے, کوئی مسجد میں پنکھے لگوا دیتا ہے, کوئی رفاع عامہ کے لیے کنواں کھدوا دیتا ہے پانی کا, اس کو ثواب ملے گا. اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے, یہ مسلم شریف میں آیا. باقی نیک اولاد کے اعتبار سے تو جو عمل بھی وہ کرے تو ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, مرنے کے بعد ایک شخص کا مرتبہ بلند کیا اللہ نے, تو اس نے کہا یہ تو میرا عمل نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی, اس کی وجہ سے تیرا مرتبہ بلند ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, سعد ابن عبادہ سفر پر تھے, ان کی والدہ پیچھے سے فوت ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میری خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ میری ماں کو ثواب پہنچے, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک پانی کا کنواں کھدوا دوں. اس زمانے میں یہ میٹھا پانی ایک بہت بڑا ایسڈ تھا, تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا ثواب پہنچے گا, اور اس کا نام پڑ گیا ام سعد کا کنواں. تو یہ تمام احادیث اس پر گواہ ہیں کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں, میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دعا کا تو حکم ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان جو ہے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے, اور ایمان کی حالت میں جتنے لوگ اس دنیا سے گئے انہیں بھی بخش دے, اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کجی باقی نہ رکھ. باقی تفصیل آپ ایصال ثواب کے 10 طریقے وہ والی ویڈیو دیکھ لیں. آپ کی طرز پر کام کرنے کے لیے آپ کا ہمارے لیے کیا مشورہ ہے؟ مشورہ جو کچھ ہے وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے. 2 ویڈیوز میں نے کہا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس نے دیکھنی ہے. نمبر 1 مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, جس میں میں نے آپ کو دعوت کے حوالے سے سارے طریقے سکھا دیے ہیں کہ آپ نے کیسے دعوت رکھنی ہے. اور دوسری مجلس 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, وہ سلیبس ہے کہ سکھانا کیا ہے. تو یہ 2 ویڈیوز دیکھ لیں. تشہد میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا. اس دعا کے بعد رب جعلنی بھی مانگ سکتے ہیں. آپ میں اور خارجی میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ کر غلط تعویل کی. مانگنی چاہیے بھائی, مانگ سکتے نہیں, مانگیں. ماں باپ کے لیے دعا ہے, یہ اولاد کے لیے دعا ہے, یہ بھی مانگیں. ربنا آتینا والی دعا بھی مانگیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ مانگیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو یہ تمام دعائیں, یہ تو بڑی اعلیٰ دعا ہے. سورہ ابراہیم میں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں ہیں قرآنی وہ آپ مانگیں, احادیث والی دعائیں بھی مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. تو سجدے میں بھی آپ یہ والی دعا مانگ سکتے ہیں 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد. بہت بڑا فرق ہے جی. خارجی جو ہیں وہ حضرت علی کے دشمن تھے, اور ہم اس وقت امت میں جتنے حضرت علی کے دشمن ہیں زندہ یا مرے ہوئے, سب کو اکیلا ایک بندہ للکار ہے, میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے, شاہی کوئی نہیں. یہ فرق ہے. علی کا شیعہ کیسے خارجی ہو سکتا ہے, یہ فرق ہے. تو میرے خیال ہے اس جواب کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. باقی خوارج نے قرآن کی آیات پڑھ کر حضرت علی کو کافر ڈکلیئر کیا. ہم کہتے ہیں کہ جو آج حضرت علی کا دشمن ہے وہ خارجی ہے, جو قرآن پڑھ کر کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے.
لیکن اگر کوئی قرآن پڑھ کر کسی مسلمان کے غلط عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرے تو وہ حضرت علی کا شیعہ ہے، کیونکہ حضرت علی نے جتنی آیات انہوں نے پیش کی تھی اس کے مقابلے پر ابن عباس کو مناظرے کے لیے بھیجا. سنن نسائی الکبریٰ میں پورا مناظرہ ہے، میں نے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے ہر آیت کے بدلے میں آیت پڑھ کے اس آیت کا کانٹیکسٹ بیان کیا اور کہا کہ یہ تم قرآن سے غلط رزلٹ نکال رہے ہو. جو قرآن سے غلط رزلٹ نکالیں وہ خارجی ہے. خارجیوں کی ایک نشانی بخاری مسلم میں پتہ کیا آئی ہے؟ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو آج دیکھ لیں، قرآن پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن حلق سے دل تک نہیں پہنچتا. نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، کہتے ہیں یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بھاول بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یعنی قرآن پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حلق سے نیچے نہیں اترا، صرف زبانی قرآن پڑھ رہے ہیں، عقیدوں میں شرک ہے. لو سامو، ٹھیک ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا خارجی، یہ پورا کلپ میرا ریکارڈ ہے، یہ تو پرانے سوال ہو چکے ہیں. کیا سجدوں میں رفع دین کرنا نبی الاسلام سے ثابت ہے؟ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو ایک مالک بن حویرث والی روایت ہے سنن نسائی میں، اس میں قتادہ کی تدلیس ہے، اور انس بن مالک سے ثابت ہے. ہم اس کے جواز کے قائل ہیں، یہ جائز ہے، لیکن عمومی عمل یہی ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. میں بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں کیونکہ انس بن مالک کا عمل نقل کیا ہے امام بخاری نے جز رفع الیدین میں. اس پہ الگ سے ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، سجدوں میں رفع الیدین کرنا. حدیث کے نیچے جو محدثین اپنے کامنٹس لکھتے ہیں وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ہوتے. کامنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات وہ کسی راوی کے کامنٹس نقل کرتے ہیں اس حدیث سے متعلق، اس کا فہم بیان کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں. آپ کوئی مثال لکھتے نا تو پھر میں بتا دیتا. بہرحال اس طرح کے جو کامنٹ ساتھ ہوتے ہیں نا محدثین کے، وہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہوتے، بالکل وہ حدیث نہیں ہے. یہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا، نہیں، جو نہیں لکھا ختم. اس طرح نہیں ہوتا، لکھنا چاہیے ساتھ. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، محدثین اگر کسی حدیث کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا وہ تو مانا جائے گا نا، ظاہر ہے وہ تو صحت پہ کلام کر رہے ہیں نا، وہ تو الگ چیز ہے. وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ظاہر ہوگا، لیکن وہ حدیث بھی تو ہو نا. مثلا ایک جعلی روایت اگر امام ترمذی لکھتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے یا یہ ضعیف روایت ہے، تو آپ یہ کہیں گے میں نے کامنٹس نہیں پڑھنے، میں نے حدیث لے لینی ہے. اور حدیث تو پہلے ثابت ہو. ابن مسعود کے فضائل بیان کرتے ہیں، بھی ابن مسعود سے پہلے حدیث تو ثابت ہو، فضائل تو بعد میں ہم لیں گے. مثلا وہ ایک جعلی روایت جامعہ ترمذی سے بیان کرتے ہیں کہ جی ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اور نبی اسلام نے کہا یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے جعلی روایت ہے. اس کو بیان کر کے تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نبی اسلام تو ایسوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جو حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے؟ یعنی نبی اسلام کی تربیت سے انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ وہ ایک اولو العزم صحابی کے ساتھ بغض رکھتے تھے. کہانی خود سے بنائی ہوئی ہے. ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے روایت ثابت نہیں، یہاں ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پھر رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں سے بغض رکھے ہم بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. اور حضرت عثمان خود کیا کہہ رہے ہیں وہ بخاری میں لکھا ہوا ہے 695. جب لوگوں نے پوچھا کہ مسجد پہ فطروں کے امام کا قبضہ ہے، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں، خطرہ کہیں گناہگار نہ ہو. آپ نے فرمایا نماز تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. تو حضرت عثمان تو اپنے مخالفین کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں جنازے نہیں ہوتے. تو یہ جعلی باتیں جو ہیں وہ حدیث نہیں ہوتی ہیں. پہلے حدیث ثابت ہوگی، اس کے بعد اگلی بات ہوگی. کیا خودکشی کسی انسان کے پہلے ہی نصیب میں لکھی ہوئی ہے؟ اگر لکھی ہوئی ہے تو یہ حرام کیوں ہے؟ نہیں، کسی کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو نے خودکشی کرنی ہے. نہیں، لکھا وہ ہوا ہے جو قرآن میں ہے کہ جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے. اب اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ یہ کہے گا میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا. خودکشی کے حوالے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے خودکشی کی زہر پی کر تو جہنم میں
اسے آگ کا عذاب تو ہوگا، پیرلل میں بار بار زہر دیا جائے گا اور وہ اس تکلیف سے گزرے گا، منہ سے جھاگ نکلے گی۔ اگر کسی نے بلندی سے گرا کر اپنے آپ کو خودکشی کی تو جہنم میں اس کو بار بار بلندی سے گرا کر قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا۔ اور جس نے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی، اس کے ہاتھ میں ایک چھرا دے دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا اور یہ عذاب مسلسل جاری رہے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ ہاں، تو خودکشی تو بھائی حرام ہے، وہ اس نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر یہ بات ہے نا کہ یہ ایسا کرے گا، تو وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کسی کے بارے میں۔ اللہ نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے یا میں اسے باؤنڈ کرتا ہوں کہ یہ ایسا کرے۔ یہ تو اللہ کی صفت عدل کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ کے علم میں کسی چیز کا ہونا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کرو۔ اللہ کے علم میں تو یہ بھی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو میں دنیا میں بھیجوں گا، ایک ابو جہل بن جائے گا، ایک ابو بکر الصدیق بن جائے گا، تو کیا ابو جہل کو اللہ نے ابو جہل بنا دیا؟ استغفر اللہ۔ یہ تو صفت عدل اللہ کی چیلنج ہو جائے گی، وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہوگا، اور اللہ کے علم میں یہ بھی تھا کہ اس فرعون کا بیٹا اکرمہ وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کر کے رضی اللہ عنہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے علم میں تھا، نہ کہ اللہ نے پابند کیا کسی کو۔ مسئلہ تقدیر آپ لکھیں تو میری کافی ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، مسئلہ 103 104 A B C، اس کے علاوہ بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں۔